السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ کسی انسان پر جو روزے فرض ہوتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ روزے جو کسی سبب کی وجہ سے اس پر فرض ہوتے ہیں، اور سبب کی وجہ سے فرض ہونے والے روزے یا تو انسان خود اپنے اوپر فرض کر دے، جیسے نظر مانے، جس کو منت کہتے ہیں، تو نظر ماننے کی وجہ سے جو روزے انسان اپنے اوپر فرض کرتا ہے وہ اس کے اوپر فرض ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، جب انسان پر کوئی کفارہ لازم ہو جاتا ہے، جیسے قسم کا کفارہ ہے، زہار کا کفارہ ہے، اس کے علاوہ قتل خطا کا کفارہ ہے، اور اس کے علاوہ اگر وہ کوئی احرام کی پابندیوں کی مخالفت کرے تو اس کا کفارہ یا فدیہ ہے، اس کے طور پر جو روزے وہ ہوتے ہیں یہ سببی فرض روزے ہیں، یعنی کسی سبب کی وجہ سے فرض ہوئے ہیں۔ اور ایک وہ روزے ہیں جو فرض ہیں لیکن ان کے لیے انسان کی طرف سے کوئی سبب نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ احکم الحاکمین کی حکمت کے تقاضے کے مطابق اللہ نے اپنے حکم سے فرض کیے ہیں۔ ان کی فرضیت میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے، یہ حکمتیں ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ ان پر کبھی بات کریں گے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی جانب سے کسی سبب کے بغیر فرض ہوتے ہیں تو وہ صرف رمضان کے مہینے کے روزے ہیں۔ رمضان کے مہینے کے روزے انسان پر فرض ہیں۔ کس طرح کے انسان پر فرض ہے اور کب انسان سے یہ فرضیت ساقط ہوتی ہے، اور اگر یہ فرضیت انسان ادا نہ کرے تو اس کے ذمے کیا لازم ہوتا ہے، آج ہمارا موضوع یہی ہے۔ رمضان کے روزے فرض ہوتے ہیں ان لوگوں پر جو 6 قسم کے لوگ ہیں۔ ان میں سے نمبر 1 مسلم۔ روزوں کی فرضیت کے لیے اور فرضیت کے ساتھ ساتھ روزوں کی صحت اور اس کی طرف سے ادائیگی کی درستگی کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان مسلم ہو، مسلمان ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ جب تک مسلمان نہ ہو تو کافر کی طرف سے کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله۔ ان کو ان کے نفقات اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کو قبولیت سے نہیں روکا، مگر اس بات نے روکا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول پر کفر کیا ہے۔ یعنی کفر ایک ایسا سبب ہے جس کی وجہ سے انسان کا نیک عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ روزہ بھی ایک نیک عمل ہے، جب تک انسان مومن نہ ہو، مسلم نہ ہو، اس وقت تک اس کی طرف سے روزہ قبول نہیں ہوگا۔ ایک کافر اگر روزہ رکھتا بھی ہے تو اس کو اس روزے کا اجر نہیں ملے گا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو شرط ہے روزے کی صحت کے لیے، درستگی کے لیے اور اس کی فرضیت کے لیے، ایک رکن ہے، ایک لازمی حصہ ہے، وہ ہے کہ انسان عاقل ہو۔ عاقل کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی عقل درست ہو، چاہے وہ مستقل طور پر عقل کا جو زائل ہونا ہے جس کو جنون کہتے ہیں، یہ عارضی جنون ہو یا مستقل جنون ہو، تو اس صورت میں انسان پر روزہ فرض نہیں ہوگا۔ اگر انسان پر ایسی حالت کچھ عرصے کے لیے آتی ہے کہ اس کا ذہن، اس کا دماغ، اس کی عقل کام نہیں کرتی اور وہ مجنون، پاگل اور ایسا ہے کہ زائل العقل ہے، تو اس پر روزہ فرض نہیں ہوگا۔ مثلا مہینہ اس پر گزرا، پورا مہینہ اس کی حالت یہ تھی کہ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، وہ پاگل تھا، تو اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ بڑھاپے میں اس حالت تک پہنچے کہ اس کا دماغ کام چھوڑ جائے اور وہ نہ پہچان سکے، نہ کوئی صحیح طریقے سے، یعنی جو بات کر رہا ہے اس کی بھی سمجھ نہیں آ رہی، جس کو کہا جا رہا ہے، جو کہا جا رہا ہے اس کی وہ نہیں سمجھتا، تو یہ انسان مفقود العقل ہے۔ لہذا مفقود العقل اس کی طرف سے روزہ اگر وہ رکھ لے تو ہو جائے گا اگر مسلمان ہو، لیکن اس پر فرض نہیں ہے۔ لیکن یہ مفقود العقل کی مختلف قسمیں ہیں۔ میری مراد وہ قسم کے لوگ ہیں جو مکمل طور پر فاقد العقل ہو، مفقود العقل ہو، جن کی عقل بالکل کام نہیں کر رہی۔ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 3 لوگ مرفوع القلم ہے، یعنی ان کا گناہ نہیں لکھا جاتا۔ ان میں سے ایک وہ ہے وعن المعتوہ حتی یعقل۔ جامع ترمذی اور حدیث کے دیگر کتابوں میں یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ فرمایا وہ انسان جس کی عقل زائل ہو چکی ہے، اس کا گناہ اگر وہ کرتا ہے تو لکھا نہیں جاتا یہاں تک کہ اس کی عقل کام شروع کرے۔ تو جب اس کی عقل کام نہیں کرتی،
یہ رمضان کا روزہ اس پر آیا اور گزر گیا، اس نے روزہ نہیں رکھا، یہ گناہ اس کے ذمے لکھا نہیں جائے گا، کیونکہ وہ مفقود العقل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان اگر اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے لیکن اس کو باقی چیزوں میں ہوش اور حواس یہ چیزیں باقی ہے، جیسے بہت سارے پاگل ہوتے ہیں، وہ کسی خاص وجہ سے پاگل بنے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کی محبت میں، کسی لڑکی کے عشق میں، یا کسی کے ساتھ شادی کا کوئی پروگرام ہوتا ہے، وہ تمنا اس کی پوری نہیں ہوتی، تو اس کا دماغ کسی محدود مرحلے میں کام چھوڑ جاتا ہے، تو باقی چیزوں میں وہ پیسہ بھی جانتا ہے، اور جس سے اس کی محبت ہے اس کے بارے میں بھی اچھی طرح جانتا ہے، عقل اس کی کام کرتی ہے، تو اس کے اوپر پھر روزہ فرض ہے۔ اگر وہ روزہ نہیں رکھے گا تو وہ مجرم اور گنہگار ہوگا۔ تیسرے نمبر پر روزے کی صحت اور درستگی کے لیے جو شرط ہے وہ ہے انسان کا بالغ ہونا۔ اگر نابالغ ہے تو اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر نابالغ روزہ رکھتا ہے تو اس کو اجر ملے گا، اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ نابالغ بچوں کو بھی روزے کا حکم دیا جائے۔ ورثاء اور سرپرستوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو، چاہے وہ بالغ نہ بھی ہو، ان کو روزہ رکھنے کی تلقین کرے اور روزہ رکھنے کی عادت ڈالے، تاکہ وہ بچپن سے ہی اس پر عادی ہو جائیں اور بڑے ہو کر ان کے لیے روزہ رکھنا آسان ہو، ان کی ایک تربیت اور ٹریننگ ہو، تاکہ بڑے ہونے کے بعد ان کے لیے روزہ رکھنا مشکل نہ ہو۔